اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے آگ کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک و شبہ ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بدن بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی عمر بھر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ سورہ حج کی آیت نمبر 3 سے لے کر 8 نمبر تک کی آپ کے سامنے آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے سورہ حج کی ابتدائی کچھ تمہیدی باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ صورت بالکل عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب فضائل اور مناقب پر مشتمل ہے، کہ سورہ حج کے اندر جو ہے کچھ مکی آیات ہیں، کچھ مدنی آیات ہیں، کچھ جہاد میں نازل ہوئی ہے، کچھ جو ہے سفر میں نازل ہوئی ہے، کچھ حضر میں نازل ہوئی، کچھ رات میں، کچھ دن میں، اور اس کے اندر جہاد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور امن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورت اللہ نے اتاری ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے قیامت کے ہولناک دن کا ذکر کیا گیا تھا کہ قیامت سے پہلے نہایت ہی سخت زلزلہ آئے گا، اور وہ اتنا سخت زلزلہ ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اسی طریقے سے حاملہ عورت اپنے بچے کو حمل ضائع کر کے گرا دے گی۔ اسی طریقے سے لوگ نشے کی سی کیفیت طاری ہوگی، لوگ دیکھیں گے
سمجھیں گے کہ یہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ کل کے مضمون کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اب جو اس وقت آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں ایک کافر کے بارے میں، وہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے کافر کے بارے میں، وہ آیت کافر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ قرآن کے اندر جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کے متعلق، کسی نہ کسی مسائل کے متعلق نازل ہوئی ہے آیت، لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک آنے والی قیامت تک کی، صبح تک کی نسلوں کے لیے ہے۔ تو وہ کافر جس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا وہ نضر بن حارث ہے۔ نضر بن حارث مکہ کا نہایت ہی سرکش، ضدی، جھگڑالو قسم کا کافر تھا۔ بعض لوگ ہوتے نا، بس ذرا سی بات پہ جھگڑنے لگتے، لڑنے لگتے، باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے۔ تو نضر بن حارث بھی مکے کا ایک آدمی تھا جو نہایت ہی جھگڑالو قسم کا آدمی تھا، اور بات بات پر لڑتا تھا، اور وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک و شبے میں پڑا ہوا تھا، یعنی مرنے کے بعد آدمی زندہ نہیں ہوگا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ اور کافروں کا تقریباً عقیدہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کافر لوگ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رسالت اور آخرت کے بارے میں وہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے وجود کا کسی نہ کسی انداز میں وہ لوگ مانتے، اقرار کرتے، لیکن رسالت اور آخرت کے بارے میں، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کو یقین نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ارے جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہم کو جلا کر کے کچھ راکھ کو آگ میں بہا دیا جاتا ہے، کچھ ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو زندہ نہیں کرے گا، زندہ کیسا کرے گا؟ جب ہمارا وجود ہی پانی میں، ہواؤں میں اڑ جائے گا، راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کے اندر یہ سورہ یاسین میں یہ مضمون بیان کیا کہ جس خدا نے تم کو پہلی مرتبہ وجود بخشا، وہ خدا تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو خدا تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ خدا تم کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت پڑھی گئی شروع میں، اس کے اندر فرمایا کہ جو آدمی شیطان کا مرید ہوگا، شیطان کا پیروکار ہوگا، شیطان کی طرح اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور شیطان کا کام کیا؟ گمراہی پھیلانا، لوگوں کو بہکانا۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اس کے بعد جو دو آیت پڑھی گئی، بڑی آیت پڑھی گئی، 5 نمبر کی آیت، 5 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں پیش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں پیش فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں نطفہ ڈالتا ہے، مادر رحم میں انسان جو ہے نطفہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نطفے کی حفاظت فرماتے، اور اس نطفے کو اللہ تعالیٰ خون سے تبدیل کر دیتے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے وجود بخشا۔ تو شاید یہاں پر کسی کو اشکال ہو کہ ہم تو خون سے بنے ہیں، مٹی سے کہاں بنے؟ لیکن آپ حقیقت پر گہرائی میں اگر آپ جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کیا، اور انسان کا وجود مٹی ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو غلہ استعمال کرتے ہیں، انہی غلوں سے، انہی کھانے کی چیزوں سے ہمارا خون بنتا ہے، اور خون بننے کے بعد اسی سے نطفہ بنتا ہے۔ تو ساری چیزوں کا نچوڑ کیا ہوا؟ ساری چیزیں مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور انسان مٹی سے پیدا ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے، اسی سے پھر جو ہے خون پیدا ہوتا ہے، پھر اسی سے نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا وجود مٹی سے وجود میں آیا ہے، یعنی تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت ہم جب کسی کو دفن کرتے، مٹی ڈالتے وقت یہ آیت پڑھتے ہیں
کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر تم کو جانا ہے، پھر دوبارہ مٹی سے ہی تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نطفہ مادر رحم میں جاتا ہے، نطفہ مادر رحم میں جاتا ہے، اور پھر وہ نطفہ اللہ تعالیٰ اس نطفے کو خون سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس نطفے کو اللہ تعالیٰ خون سے 40 دنوں میں تبدیل کر دیتے، پھر وہ خون گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا کیا بنتا؟ وہ مضغہ بنتا، یعنی انسان کا وجود جو ہے ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، مضغہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 مہینے کے بعد انسان مکمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر کے 4 چیزیں اسی وقت لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے 4 مہینے کے بعد حمل کو ضائع کرنا حرام ہے۔ 4 مہینے میں بچہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، نطفے سے خون بنتا ہے، خون سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے گوشت بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر مخلقہ بنتا ہے۔ مخلقہ کس کو کہتے ہیں ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کہ فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر کے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بنا وجہ پریشان ہوتے رہتے۔ ہمارا وجود جب ماں کے پیٹ میں تھا، جبھی اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں لکھوا دی ہیں۔ کیا ہے؟ وہ کتنا جیے گا، اس کی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھا دیتے ہیں۔ اس کے رزق کے بارے میں، رزق وہ کیا کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ کیا کرے گا، جو کرے گا اس کو بھی لکھ دیتا فرشتہ۔ اور جو ہے وہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا، سعید بنے گا یا شقی بنے گا، یہ 4 چیزیں فرشتہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کے بعد لکھ دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کو مخلقہ یعنی پورا مکمل انسان بن جاتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کو مخلقہ بنا دیا جائے، یعنی پورا بنا دیا جائے، یا نا تمام بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ اس کو مخلقہ یعنی مکمل بنا دو، تو ماں کے پیٹ کے اندر وہ کم سے کم 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 2 سال، بعض علماء کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 4 سال بھی ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بعد ہی پیدا ہوگا۔ تو بعض جو ہے ایسے بزرگ ہیں جو 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے، بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں فرشتہ پوچھتا یا اللہ اس کو مخلقہ بنایا جائے یا غیر مخلقہ یعنی مکمل بنا دیا جائے یا نا تمام بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو مکمل بنا دو۔ مکمل بنانے کے بعد پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ انسان بچپن کی زندگی گزارتا ہے۔ بچپن کی زندگی کے بعد پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے۔ دہلیز پر پہنچنے کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے۔ ایک عمر آتی ہے جس میں انسان کی عقل و شعور بالکل ختم ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، حس ختم ہو جاتی ہے۔ من ارذل العمر، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ بیکار عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا من ارذل العمر، وہ عمر جو عمر انسان کو بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے، بالکل عقل سے بالکل پیدل ہو جاتا آدمی، بڑھاپا آ جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ابھی کھایا ہے تو معلوم ہی نہیں تک ہم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، انسان کو پہچانتا بھی نہیں، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا انسان۔ بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ کر کے انسان کی عقل اور انسان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ایک دلیل تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ماں کے پیٹ میں اس طریقے سے وجود بخشتا ہے کہ تم منی کا قطرہ تھے، اس کے خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر مضغہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر اسی طریقے سے مخلقہ غیر مخلقہ، یہ ساری تفصیلات بیان کی ہے۔ یہ پہلی دلیل بیان کی۔
دوسری دلیل یہ بیان کی کہ دیکھو ایک زمین ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، خزاں کا موسم آ جاتا ہے، درخت کے پتے بالکل جھڑ جھڑ کر کے درخت سوکھنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے قبرستان میں گرمی کے موسم میں بالکل ویران دکھتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد کیسی تر و تازگی آ جاتی ہے، کیسا سبزہ ہو جاتا ہے، درخت جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس طرح جیسا کہ دیکھو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ویران زمین کو آباد کر دیتا ہے، سبزہ اگا دیتا ہے۔ ایسی زمین جو بالکل بنجر ہو جاتی ہے، درخت پتے سب سوکھ کر کے بالکل مرجھا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس بارش کے پانی سے پھر وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، سرسبز شاداب ہو جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے۔ تو جو خدا تم کو ماں کے پیٹ میں تمہارا کچھ وجود نہیں تھا، پانی کے چند قطروں سے اللہ تعالیٰ تم کو وجود بخش سکتا ہے، مردہ زمین کو جو خدا زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ خدا تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ یہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں کر دیں کہ پانی کو خون بنا دیا، خون سے جو ہے لوتھڑا بنا دیا، لوتھڑے سے مضغہ بنا دیا، مضغے سے جو ہے اور انسان کو وجود بخش دیا۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد تم کو یقین کیوں نہیں آتا کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ خدا دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ اور پھر ایک مضمون یہ بیان کیا گیا قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے، اس کے اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کو بالکل حق قرار دیا، قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے وقت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، انسان بالکل لا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جواب میں ارشاد فرمائیں، اور نضر بن حارث کے متعلق سے یہ باتیں بیان کی کہ نضر بن حارث کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،